عبداللہ منا اور سارا، عزم و عمل کا ساتھ ایک پیارا، ایک دوجے کا بن کے سہارا، نیکیوں سے کردار نکھارا، والدین اور دادا دادی کی تربیت ہے بنیادی، صبح شام اذکار کی عادی اور پیغام کی سن کے منا دی، جذبہ ہمت کا ایک سنگم، رہتے ہیں تیار یہ ہر دم، دشمن کو دور بھگائیں پڑھ کے دعائیں، دیتے شیطان کو ہے شکست ہر ایک وقت، ہمت کا دست ہے حق پرست ہے۔ دادا جان، دادا جان، جی پیارے بچوں، کہو کیا بات ہے؟ دادا جان یوم آزادی ہے، ہمیں مینار پاکستان لے چلیے نا پلیز دادا جان پلیز۔ تو ٹھیک ہے بچوں، پھر آپ کو اس مرتبہ یوم آزادی کی کہانی ہم مینار پاکستان چل کر ہی سناتے ہیں۔ واو، مینار پاکستان جا کے یوم آزادی کی کہانی، پھر تو مزہ آ جائے گا۔ دادا جان، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، مجھے یوم آزادی کے حوالے سے اسکول میں تقریر بھی کرنی ہے، اس سے تو میری بھی تیاری ہو جائے گی۔ اب جا ہی رہے ہیں تو ضیاء بھائی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، ضیاء کو بھی ضرور ساتھ لے لو، یہ کہانی تو سب بچوں کو سننی چاہیے۔ بگ باس، یہ تو بڑے انجوائے کرنے کے موڈ میں لگ رہے ہیں، ان کی خوشیوں کو خاک میں ملانے کا کیا پلان ہے؟ بے فکر نہ چلے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی خوش ہو جائے تو لعنت ہے ہماری زندگی پر۔ راستے میں ون ویلنگ سے اور وہاں باجوں کی پاپا سے ان کی ساری خوشیاں خاک میں ملا کے چھوڑیں گے۔ جانے سے پہلے یاد سے سفر کی دعا ضرور پڑھ لینا، اس سے ثواب بھی ملے گا اور شیطان سے حفاظت بھی رہے گی۔ بگ باس، اب کیا ہوگا؟ چل نکل، آج یہ پھر بچ گئے، ان سے تو اگلی ہی ایپیسوڈ میں نمٹیں گے۔ لو دوستو، یوم آزادی میں تھوڑا سا کرسپی ٹچ بھی شامل کر لو۔ ضیاء کی طرف سے کوٹڈ پینٹ کے 2 نئے فلیورز لانچ ہوئے ہیں۔ دادا جان کی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ تحفہ بھی انجوائے کیجیے۔ واو، یہ تو کمال کا کرسپی تحفہ ہے۔ ضیاء کی پروڈکٹس تو واقعی لاجواب ہوتی ہیں۔ ضیاء کی پروڈکٹس ہی نہیں، ضیاء کی دوستی بھی کمال ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ دادا جان، اب سنائے نا کہانی پلیز۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ جی دادا جان، اس عید پر بھی بڑی قربانیاں ہوئی تھی، 10 بکروں کی قربانیاں تو صرف ہمارے محلے میں ہی ہوئی تھی۔ نہیں منع بیٹا، یہ قربانیاں تو انسانوں نے اپنی جان اور مال کی دی تھی، اپنا سب کچھ اس پیارے وطن کے لیے قربان کر دیا تھا۔ قائد اعظم نے بتایا کہ ہم ایک ایسا ملک بنا رہے ہیں جہاں اسلام ہوگا، تو لوگوں نے اپنے پیارے گھر، ہرے بھرے کھیت اور بڑی بڑی دکانیں سب کچھ نئے وطن کے لیے اچانک چھوڑ دیا۔ راستے میں بھی بہت سے لوگوں کو جان سے مار دیا گیا، کوئی فیملی ایسی نہ تھی جو مکمل طور پر پاکستان پہنچی ہو۔ اف، توبہ دادا جان، اتنی مشکل سے بنا تھا پیارا پاکستان۔ اللہ، ہمارے بڑوں نے اتنا کچھ کیسے برداشت کر لیا تھا؟ بیٹا، اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ اس وقت تو ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سرزمین پر اللہ کا حکم چلے گا۔ اس وقت لوگ جب لٹ لٹا کے پاکستان پہنچتے تھے تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے اور پاکستان کی مٹی کو اٹھا اٹھا کے چومنے لگتے تھے۔ دراصل اس دنیا میں صرف 2 ہی ریاستیں ہیں جو اسلام اور کلمے کے نام پر وجود میں آئی، ایک مدینہ منورہ اور دوسرا ہمارا پیارا وطن پاکستان۔ بیٹا، وطن سے محبت انسانی فطرت بھی ہے اور پیارے نبی کی سنت بھی ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیفیت ایسی تھی کیا بار بار پیچھے مڑ مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتے جاتے تھے۔ ریاست مدینہ کی طرح یہ وطن بھی اسلام کے نام پر بنا، اس کے سب ہلالی پرچم کے پیچھے بہت سے شہیدوں کا سرخ لہو ہے، اس لیے ہمیں بھی اس سے بہت پیار ہے۔ پھر تو ہمیں آزادی اس طرح نہیں منانی چاہیے۔ کس طرح بھائی جان؟ جیسے ہماری گلی میں لڑکے موٹر سائیکل سے تیز شور والی آوازیں نکالتے ہیں، باجوں کی پاپا کر کے دوسروں کو پریشان بھی تو کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا، بالکل، یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کہی۔ لگتا ہے کہ عبداللہ بھائی کی تقریر بھی تیار ہو گئی ہے۔ ارے واہ عبداللہ بھائی، آپ تو بڑے ہوشیار نکلے۔ اچھا بیٹا، سناؤ تو صحیح، تمہارے ذہن میں کیا تیار ہوا ہے؟ پیارے دوستوں، آزادی بڑی قربانیوں سے ملتی ہے، اس کے لیے بڑے دکھ جھیلنے پڑتے ہیں۔ آزادی کی قیمت پوچھنی ہو تو فلسطینی بچوں سے پوچھو،
आजादी का मतलब आवारगी नहीं होता। आजादी जिम्मेदारी का नाम है। आजादी का मतलब है कि पाकिस्तान को अपना घर समझ के सजाया और संवारा जाए। इस मुल्क के इस्तेकाम और इस्तकलाल के लिए, अमन और सलामती और सरहदों की हिफाजत के लिए हम अपनी अफवाज के साथ हर दम तैयार और होशियार रहे। इसकी तरक्की के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। पाकिस्तान को एक मिसाली मुल्क बनाया जाए। इतनी मेहनत की जाए कि दुनिया पाकिस्तान की शान देखती रह जाए। इंशाअल्लाह हम शहीदों के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। शाबाश बेटा शाबाश। इंशाअल्लाह अगर हमारी नई नस्ल में यही जज्बा रहा तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और बेटा साथ साथ दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क को अमन और इस्तेहकाम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।